الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن طبقات ثلاثہ کا تیسرا طبقہ جو سبقت بالخیرات میں سابقین پر بھی بازی لے جاتا ہے، ان کو اس فوز کبیر سے آگے تقرب حضرت حق جل مجدہ سے نوازا جاتا ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ سبقت کرنے والوں پر بھی سبقت کرنے والے یہی ہیں جنات نعیم میں مقرب۔ یہی سبقت بالخیرات باذن اللہ ہے جس کو قرآن حکیم میں عزم امور فرمایا گیا۔ ان ذلک لمن عزم الامور۔ پھر عزم امور ہی کی وہ تقسیم ہے جس نے ایک دوسرے میدان میں اصحاب عمل کو دو جماعتوں میں منقسم کر دیا، اور دوسرے نے پہلے سے اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ پایا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اہل ضرر یعنی محتاجوں اور اپاہجوں کے علاوہ وہ مسلمان جو جہاد میں حصہ نہیں لیتے، ان مسلمانوں کے برابر نہیں جو اپنے مال اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ دونوں جماعتیں مومنین اور صادقین کی ہیں اور اللہ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، کلا وعد اللہ الحسنہ، لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ غیر مجاہدین کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اسی عظیمت اور سابقین بالخیرات کے بنیادی فرق نے مجاہدین فی سبیل اللہ میں سے بھی منفقون قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کو منفقون بعد الفتح پر فضیلت بخشی کہ ساری بڑائی سب سے قدم اٹھانے والے کے لیے ہے، نہ کہ دوڑتے ہوں کو دیکھ کر دوڑنے والوں کے لیے۔ اگرچہ چلنے والے قدم بہرحال بیٹھے ہوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنہ۔ تم میں سے کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی۔ یہ لوگ درجے میں بہت بڑے ہوئے ہیں ان کی بنسبت جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ بہرحال پاک سرشتان نیکوکار اور وارثان کتاب اللہ کے چند طبقات قرآن حکیم کی مذکورہ بالا آیات نے ہمارے سامنے پیش فرما دیے ہیں۔ ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے فاسق فاجر، خلط عملا صالحا و آخر سیئا، یعنی مقتصد سابقون بالخیرات، وہ لوگ جنہوں نے ایک نیک کام اور دوسرے برے کام کو ملا رکھا ہے، یعنی معمولی رفتار سے چلنے والے، اچھے کاموں پر جھپٹنے والے اور سبقت کرنے والے۔ السابقون السابقون، سبقت کرنے والوں پر بھی سبقت کرنے والے۔ طبقات عاملین بالخیر کی توضیح و تشریح متعدد احادیث میں فرمائی گئی ہے۔ ازاں جملہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ من قبل الا کان لہ فی امتہ حواریون واصحاب یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تختلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی سنت الہی یہی ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت امت میں چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جماعت حواری یا اصحاب کے لقب سے ملقب ہوتی ہے اور درسگاہ نبوت کی سب سے پہلی تعلیم یافتہ جماعت ہوتی ہے۔ یہ لوگ نبی کی سنت کو قائم رکھتے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتے ہیں۔
یعنی شریعت الہی کو جس حال اور جس شکل میں نبی چھوڑ گیا ہے اس کو بعین ہی محفوظ رکھتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق آنے نہیں دیتے، لیکن ان کے بعد بدعات و فتن کا دور آتا ہے اور ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اسوہ نبوت سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ ان کا فعل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ سو ایسے لوگوں کے خلاف جس نے قیام حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا وہ مومن ہے، جو ایسا نہ کر سکا مگر زبان سے کام لیا وہ بھی مومن ہے، جس سے جہاد لسانی بھی نہ ہو سکا، صرف دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو ان کے خلاف کام ملایا وہ بھی مومن ہے، لیکن اس آخری درجے کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اس حدیث میں 3 درجے ہیں، پہلا درجہ اصحاب عزیمت کا، دوسرا اصحاب رخصت کا، تیسرا ضعفاء طریق کا۔ ذالک ضعف الایمان، اور اس آخری درجے پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ لیس وراء ذالک حبۃ خردل من الایمان، یہاں ذکر اگرچہ صرف مبتدعین و محرفین شریعت کی برخلاف جہاد و لسان کا ہے، لیکن اصل تقسیم اس میں محدود نہیں۔ مقصود نفس عزیمت اور اسبقیت بالخیرات ہے، اور یہ کہ ہر میدان علم و عمل میں ایک درجہ عزیمت کا، ایک رخصت کا اور ایک ضعف و انحطاط کا ہوتا ہے۔ البتہ اس تقسیم کا سب سے بڑا میدان عمل مقام دعوت و تبلیغ حق ہے، یعنی قیام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مبتدعین فی الدین اور اعداء حق و اسلام کا مقابلہ، احیاء سنت و اخماد بدعت، علوم نبویہ و اسرار حکمت شرعیہ کا کشف و اظہار ہے، یعنی وہ فضل و امتیاز کی وادی اور وہ عقبۂ آزمائش ہے جس میں اصحاب طریق کے ادبار و اقدام کا فیصلہ ہوتا ہے اور مدارج ایمانیہ اور مراتب علمیہ و عملیہ کے جوہر کھلتے اور امتیاز پاتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ بس پہلا درجہ ہر حال میں السابقون اور مجاہدون بالعمل والجوارح کا ہے، جو تمام جماعتوں پر شرف اور مزیت رکھتے ہیں، اور ضعفاء طریق تو ان کے جولان کمال کی گرد و غبار بھی نہیں پا سکتے۔ پھر جس طرح ہر قسم و جماعت میں حسب حال و استعداد فرق کے مراتب و معارج ہوتا ہے، اسی طرح سابقون بالخیرات کے بھی مختلف مراتب و مقامات ہیں، اور کتاب و سنت نے ان کے حالات و علامات بیان کیے ہیں۔ ازاں جملہ سب سے اعلیٰ اور افضل طبقہ ان اخص الخواص مرکزی کا ہے جس کو قائد توفیق الہی اور سائق فیضان ربانی عزائم امور کے لیے چن لیتا ہے، ان ذالک لمن عزم الامور، اور جن کا نور علم و عمل مشکات نبوت سے ماخوذ اور جن کا قدم طریق و منہاج نبوت پر واقع ہوتا ہے، انہی افراد خاصہ کو حدیث بخاری میں محدث کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہی مورد و مصداق حدیث مجدد کے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا وجود فی الحقیقت نظام حق و ہدایت کا مقوم و منظم ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی اصلی روایت انہی میں منتقل ہوتی ہے۔ البتہ یہ مقام از بس اعلیٰ و عرفہ ہے، اور ہر عہد اور دور میں صرف چند نفوس عالیہ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کو قدم ہمت امتحان گاہ مصائب و مہالک سے آگے بڑھ کر وہاں تک پہنچاتا ہے اور اپنے عہد کے سب سے بڑے عمل حق کو انجام دیتا ہے۔ اس کے لیے نہ تو مجرد علم و تدریس کتب کام آتی ہے، نہ رسوم و حیات زہد و انقطاع، نہ مدارس و معاہد دینی کے غلغلہ و ہنگامہ فضیلت کو اس میں دخل ہے، اور نہ صومعہ و خانقاہ کے گوشائے انزداد کو۔ ان کے عہد میں علماء و اصحاب مشیخیت کی کمی نہیں ہوتی، اور کچھ یہ بات بھی نہیں کہ مدرسے اجڑ جاتے ہوں اور خانقاہیں منہدم ہو جاتی ہوں، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کثرت و شہرت کے لحاظ سے ان کا زمانہ علماء و مشائخ امت کا سب سے بڑا مجمع و مأویٰ ہوتا ہے، اور آبادیوں کی آبادیاں اصحاب علم و پیشوائی سے بھری نظر آتی ہیں، تاہم مقام عزیمت و دعوت و قیام ہدایت کی ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی،
کوئی دامن رخصت میں پناہ لیتا ہے، کوئی گوشۂ انزداد و انقطاع میں اپنی عافیت و حفاظت ڈھونڈتا ہے، کوئی راہ میں فتنہ و فساد کا شورش سن کر صرف اسی کو کافی سمجھتا ہے کہ اپنا دروازہ بند کر لے۔ کسی پر اضعف الایمان کا درجہ تنزل تسفل اس طرح طاری ہوتا ہے کہ زبان کو یکسر گنگ اور دست عمل کو ایک قلم شل پاتا ہے، اور کسی کو نفس خادع اور خاطر فاسد ضلالت حیل و نفاق میں مبتلا کر کے سرگرم دنیا پرستی و دین فروشی کر دیتا ہے۔ غرض کے سب یا ناچار مقام رخصت ہوتے ہیں، یا واماندہ ذوف و بیچارگی، یا مدہوش غفلت و ہوا پرستی۔ ان میں سے ایک حصہ غالب تو علماء سوء اور دعات فتن کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو جماعت علماء حق کی باقی رہتی ہے وہ بھی ذوف کدہ رخصت سے قدم باہر نہیں نکالتی، اور حق پرستی کی بڑی سے بڑی بات اور تقویٰ و طہارت نفس کی بڑی سے بڑی فضیلت یہ سمجھتی ہے کہ اپنے قدم کو لغزش نہ ہو، اور جب کہ ایک دنیا امواج ظلمت و فساد میں ڈوب رہی ہے تو ہم کنارہ سلامتی پر قدم جمائے باقی رہ جائیں۔ گویا ایمان کا جو سب سے ادنا اور پچھلا درجہ عامت الناس اور ضعفاء عمل کے لیے تھا، وہی خواص امت اور مربی و مرشد ملت کے لیے بلندی اور عروج کا سب سے اونچا مقام ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا متقی انسان وہ کہا جاتا ہے جس کے قدم جہاد بالقلب کے پائیں بساط سے پیچھے نہ ہٹیں، لیکن کوئی نہیں ہوتا جس کا عزم ایمانی صرف و سکون کی جگہ جماعت و امت بلکہ نوع و عرض کی نجات کا عشق رکھتا ہو، جس کا حوصلہ کار و عزم راہ صرف اتنے ہی پر قانع نہ ہو جائے کہ خود نہیں ڈوبا، کیونکہ یہ تو ضعف و بیچارگی کا سب سے آخری درجہ ہے۔ فضیلت و کرامت اس میں کیا ہوتی، بلکہ ہر وجود کا ڈوبنا اس کے لیے ماتم اور ہر قدم کی ٹھوکر اس کے لیے موت ہو، جبکہ دنیا اس کو سب سے بڑا سمجھتی ہو کہ خود کنارے پر بچ جائیں تو وہ بتلا دے کہ خود بچنا نہیں بلکہ ڈوبتے ہوں کو بچانے کے لیے سمندر میں کود پڑنا بڑائی ہے، اور جبکہ لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر رہے ہوں تاکہ راہ کے فتن و فساد سے محفوظ ہو جائیں تو وہ اپنا دروازہ کھول دے کہ بند کر کے چپ رہنے میں فضیلت نہیں ہے بلکہ کھول کر باہر نکلنے میں، اور اگر باہر امن نہیں ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ دروازے کھولنے کا اصلی وقت یہی ہے نہ کہ بند کرنے کا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔